फिक्र और इबरत के मार्गों के बारे में। और एक सबक, और जो गुजर गए उनके हाल, और प्रोत्साहन की खबरें और भय की खबरें। और हकाम के मशवरे से। अल्हम्दुलिल्लाह। जिसने अपनी महान और गरिमामय किताब कुरान उतारी हमारे सरदार मोहम्मद के दिल पर, उनके लिए एक दलील और प्रमाण के रूप में, और ज्ञान की और हैरान लोगों के लिए प्रकाश और मार्गदर्शन। और अल्लाह की रहमत और सलाम हो अदनान के प्रिय मुस्तफ़ा पर और उनके परिवार और उनके साथियों, जो मार्गदर्शक और प्रतिष्ठित हैं, और उन पर जो कयामत के दिन तक सच्चाई के साथ उनका अनुसरण करते हैं। और इसके बाद, तो धन्य सोमवार की बैठकों में से एक बैठक में आपका स्वागत है। विरासत वालों की जुबान से आयतें, संकेत और सबूत प्राप्त करने के लिए। मोहम्मद के वारिस और सबसे अच्छी चीज जिससे सभाओं और समारोहों की शुरुआत की जाती है, वह है सर्वशक्तिमान राजा ईश्वर के कलाम की आयतें। और हमारे साथ छात्र अहमद गनीश रही है, ये पे आगे आए, अल्लाह उन्हें बरकत दे। मैं धिक्कारे हुए शैतान से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। और तलाक दी गई औरतें अपने आप को 3 मासिक धर्म तक रोके रखें। और उनके लिए यह जायज नहीं है कि वे उसे छिपाएं जो अल्लाह ने उनके गर्भाशय में पैदा किया है, अगर वे ईमान रखती हैं। अगर वे अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखती हैं। उनके पति इस अवधि में उन्हें वापस लेने के ज्यादा हकदार हैं, अगर वे सुलह करना चाहें। और उनके लिए भी वैसे ही अधिकार हैं जैसे उन पर हैं, भलाई के साथ। और मर्दों को उन पर एक दर्जा हासिल है, और अल्लाह प्रभुत्वशाली हिकमत वाला है। तलाक 2 बार है। तो या तो भलाई के साथ रोक लेना है या भलाई के साथ छोड़ देना है। और तुम्हारे लिए यह जायज नहीं है कि तुमने उन्हें जो कुछ दिया है उसमें से कुछ भी वापस लो, सिवाय इसके कि दोनों को डर हो। सिवाय इसके कि दोनों को डर हो कि वे अल्लाह की सीमाओं को कायम नहीं रख सकेंगे। फिर अगर तुम्हें डर हो कि वे दोनों अल्लाह की सीमाओं को कायम नहीं रख सकेंगे, तो उन दोनों पर कोई गुनाह नहीं है उसमें जो वह पत्नी फिद्या में दे। ये अल्लाह की सीमाएं हैं,
تو انہیں مت لانگھو، اور جو کوئی اللہ کی سیماؤں کو لانگتا ہے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر اگر وہ اسے تیسری بار طلاق دے دے تو وہ اس کے لیے اس کے بعد حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی دوسرے پتی سے نکاح نہ کر لے۔ تو اگر وہ اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کی اور لوٹ آئے۔ تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کی اور لوٹ آئے اگر وہ دونوں یہ گمان کریں کہ وہ اللہ کی سیماؤں کو قائم رکھ سکیں گے۔ اور یہ اللہ کی سیمائیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے اسپشٹ کرتا ہے جو جانتے ہیں۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کی اودھی کے انت تک پہنچ جائیں تو انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو۔ تو انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو۔ اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے مت روکو تاکہ تم زیادتی کرو۔ اور جو کوئی ایسا کرے گا اس نے واستو میں اپنے اوپر ظلم کیا۔ اور اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اور جو اس نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری جس سے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور جب تم استریوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں وواہ کرنے سے نہ روکو۔ تو انہیں اپنے پورو پتیوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو اگر وہ آپس میں بھلے طریقے پر راضی ہو جائیں۔ یہ نصیحت اسے کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ تمہارے لیے زیادہ پاک اور صاف ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ مہان اللہ نے سچ کہا۔ رکو رکو، یہ اپنی مہما کے ساتھ آیتیں ہیں، ان میں ہدایت، سکون و استھرتا ہے۔ جتنا ہو سکے اس کے اکشروں کو ترتیل سے پڑھو اور اپنے دل کو کھول دو، یہ رحمت کی فہاریں ہیں۔ یہی کتاب ہے، تو اسے ونمرتا اور چنتن کے ساتھ اپناؤ، اس میں نصیحتیں صاف نظر آتی ہیں۔ یہ وہ نازل ہوئی وہی ہے جس کے سامنے نہ کوئی اندھیرا رہتا ہے اور نہ ہی تم کوئی اندھکار دیکھتے ہو۔ امین نے اسے امین پر اتارا، اس سے بڑا سمان نہیں۔ اللہ کا کلام پشت ستیہ ہے، اللہ کے کلام سے رسولوں کے سردار کے کلام کی اور اب چھاتر حسن بن عبداللہ بن محمد الحامد کے ساتھ کرپیا آگے آئیں۔
اللہ انہیں सफलता दे। اللہ کے نام سے سب प्रशंसा اللہ کے لیے ہے جو سارے संसार کا रब है, اور درود اور سلام ہو نبیوں اور رسولوں میں سب سے श्रेष्ठ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے پریوار اور سبھی ساتھیوں پر۔ اما بعد، میں آپ کے سامنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں پیش کرتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 چیزوں سے پہلے نیک کاموں میں جلدی کرو۔ کیا تم بھلائی جانے والی غریبی کا انتظار کر رہے ہو، یا ایسی امیری جو سرکش بنا دے، یا ایسی بیماری جو بگاڑ دے، یا ایسا بڑھاپا جو سمجھ بوجھ ختم کر دے، یا اچانک آنے والی موت؟ اے دجال، تو دجال سب سے برا آنے والا ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، یا قیامت کا؟ تو قیامت تو بہت بڑی اور کڑوی چیز ہے، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے کام اچھے ہوں، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا۔ تم پر تنا رویا، جانور نے شکایت کی، اور تنا تمہاری ملاقات کے شوق میں کراتا اور روتا ہوا سنا گیا۔ ہماری پرشنسا اور ستوتی تمہاری شان میں کیا اضافہ کرے گی؟ ہماری پرشنسا اور ستوتی آپ کی شان میں کیا اضافہ کرے گی، جبکہ اللہ نے قرآن میں آپ کو پاک قرار دیا ہے۔ سلام، شوق ملاقات اور ہدایت دینے والے کے کلام سے ہم آپ کے ساتھ گائن اور نظم کی اور بڑھتے ہیں۔ اور اب گائک طہاب بن علی الحداد کے ساتھ کرپیا آگے آئیں۔ اللہ ان کے قدموں کو صحیح رکھے۔ قرآن جو تمہارے رب کا کلام ہے، اس کی تلاوت ہمیشہ کرو۔ قرآن جو تمہارے رب کا کلام ہے، اس کی تلاوت ہمیشہ کرو۔ چنتن، ترتیل اور ونمرتا کے ساتھ۔ چنتن، ترتیل اور ونمرتا کے ساتھ۔ اور ذکر کو لازم پکڑو اور اس پر ہمیشہ قائم رہو۔ سمے سبھی اپستھت لوگوں کے ساتھ گزر گیا۔ تو یہ ہر ہدایت پائے ہوئے دل کے لیے غذا ہے، اور یہ ہر دکھی دل کے لیے دوا ہے۔ اور نمازوں کو لازم پکڑو اور ان کے حق کو پہچانو۔ اور اپنے رب کے دین میں ان کی جگہ کو جانو اور جھک جاؤ۔ اور اس کی اچھی طرح حفاظت کرو اور حاضر رہو۔ اس نے نہ غفلت کرو اور نہ ڈگمگاؤ۔ اور روزہ، زکوٰۃ اور حج کی اور
اللہ کے گھر تک اپنا فرض ادا کرو اور جلدی کرو۔ پر جان لو کہ تم جلد ہی مرنے والے ہو۔ تو اپنی موت کو یاد کرو اور برے انجام سے ڈرو۔ اور یاد رکھو کہ تھوڑے ہی سمے میں تم پہنچنے والے ہو۔ پیران میدان کی کسی جگہ میں قبر کی گود میں۔ اور قبروں سے پنرُتھان تک سب لوگوں کے لیے۔ اور عملوں کا ترازو اور وہ اتینت بھیاوہ پل۔ پھر ٹھکانہ جنت اور اس کی نعمتیں۔ یا آگ کی گرمی اور سب سے بھیانک پیڑا۔ یہ ہمارے رب ہم پر دیا کر۔ اور ہمیں معاف کر، ہم پر دیا کر اور ہمارے دلوں میں ایکتا پیدا کر۔ یہ ہمارے رب ہم پر دیا کر۔ اور ہمیں معاف کر، ہم پر دیا کر اور ہمارے دلوں میں ایکتا پیدا کر۔ ہے میرے رب ہماری کمی پوری کر اور ہمیں اس بات کی توفیق دے جو تجھے ہم سے راضی کرے۔ تو پکارے جانے پر سب سے بڑھ کر سننے والا ہے۔ ہے رب ہماری زندگی کا انت یقین اور ہدایت پر کر۔ ہماری عمروں کو اسی پر ختم کر اور ہم سے بھٹکاؤ کو دور کر۔ یہ رب ہمیں اور ہمارے پریجنوں کو ایک ساتھ کر دے۔ تیرے گھر جنت الفردوس میں سب سے اتم ٹھکانہ۔ تیری اور سے فضل، احسان اور عنایت کے طور پر اے ادارتا اور مہان نیاپک فضل کے مالک۔ اور اپنی صلاۃ، درود اور سلام کو کئی گنا کر دے۔ اپنے چنے ہوئے نبی کے لیے جو سب سے اچھے سفارش کرنے والے ہیں۔ مصطفیٰ جو تیری اور راہ دکھانے والے ہیں، محمد۔ اور ان کے آل پریوار اور صحابہ پھر انویائی۔ اور سماپن کریم اللہ کی حمد پر۔ اور یہ سماپت ہو گیا۔ اے میرے الہی اسے قبول فرما اور اسے نہ بنا دے۔
ساری प्रशंसा अल्लाह के लिए है जिसने हमें कुरान और उसके नुज़ूल से सम्मानित किया और उसका बयान सबसे अकरम हादी मोल्लम और रहनुमा की ज़बान पर किया। हमारे सरदार मोहम्मद जो सीधे रास्ते की ओर राह दिखाते हैं, ए अल्लाह अपने उस बंदे पर अपनी सलातें दुरूद हमेशा बरकरार रख जो हर अच्छी चीज़ को समेटे हुए है। हमारे सरदार मोहम्मद और उनके आल व सहाबा अफजलियत वाले और उन पर जो उनसे वफादारी रखते हैं और नियत दस अमल और पीढ़ी दर पीढ़ी एहसान के साथ उनका आतिबा करते हैं, और उनके बाप दादा और भाइयों पर जो नबियों और रसूलों में से हैं इज़्ज़त और तकरीम वाले, और उनके परिवार साथियों और अनुयायियों पर और तेरे मुकर्रब फरिश्तों पर और तेरे सभी नेक बंदों पर और हम पर भी उनके साथ और उन्हीं में तेरी रहमत से ए सबसे रहम करने वाले हिदायत। हम सूरह अल अंबिया के आखिरी हिस्से में अल्लाह के इस कथन तक पहुंच चुके हैं, जल जलालु ताला फी उला, निश्चय ही इसमें बंदगी करने वाली कौम के लिए एक संदेश है। तो इबादत करने वालों की क्या ही कामयाबी है, उनके पास वह चीज़ आ गई है जो उन्हें मकसद तक पहुंचा दे, जो उन्हें हकीकत की समझ तक पहुंचा दे, और जो उन्हें मजबूत कड़ी उरफ्तुल वुस्का को मजबूती से थाम लेने तक पहुंचा दे, और जो उन्हें जन्नत में दाखिल होने तक, और जो उन्हें रहमान जल जलालहू की बारगाह तक पहुंचा दे। बेशक इसमें तो पहुंचाने वाली बात है, किफ़ायत और मंजिल तक पहुंचा देने वाला जरिया इबादत करने वाली कौम के लिए जो उस पर ईमान लाए और ईमान के तकाजे के मुताबिक अमल किया। बेशक इस कुरान में जिसे हमने तुम्हारी तरफ वही किया है और उन आयतों में जिन्हें हमने तुम पर नाजिल किया है एक पैगाम है। आमीन। और हमने तुम्हें नहीं भेजा ए हमारे बंदे पर हमारे चुने हुए ए नबियों के खातम मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। अल्लाह उन पर उनके परिवार और साथियों पर दरूद व सलाम भेजे। और सही मुस्लिम में आया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तो बस रहमत बनाकर भेजा गया है और मुझे अजाब बनाकर नहीं भेजा गया। और जब उनसे कहा गया कि मुश्रिकों के लिए बद्दुआ करें तो उन्होंने कहा मुझे तो बस रहमत बनाकर भेजा गया है। और उनसे कहा गया जैसा कि दूसरी रिवायत में आया है, मुश्रिकों पर लानत न करो। उन्होंने कहा मुझे लानतकार नहीं भेजा गया, मुझे सरल हनीफियत और रहमत बनाकर भेजा गया। तो उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जैसा कि अबू हुरैरा की रिवायत में आया है, मैं तो बस भेंट की गई रहमत हूँ। और उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जैसा कि अबू नुअym ने अद-दलाइल में रिवायत किया है, बेशक अल्लाह ने मुझे तमाम जहानों के लिए रहमत और मुत्तकियों के लिए हिदायत बनाकर भेजा है। ए रब उन पर उनके आल सहाबा पर दुरूद भेज। तो वे अल्लाह की रहमत थे तमाम जहानों के लिए। तो जहान वाले उनके बयान, उनकी खबर, उनके मार्गदर्शन, उनके इरशाद और उनकी वजाहत से बेहतर कुछ नहीं पाते। और अल्लाह ने उनके हाथ से रहमत की जो दरवाजे खोले तो वे हमारे पास अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से नाजिल की हुई किताब और उसका बयान लेकर आए, जिसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े किया और तफसील से बताया, और जो हुक्म दिया और जिससे मना किया और हमें एक रोशन रास्ते पर छोड़ दिया। तो वे पूरी उम्मत के लिए रहमत थे और इस उम्मत को सबसे बेहतरीन उम्मत बनाया गया। फिर काफिरों और फाजिरों पर यह रहमत हुई कि उनके लिए वह चीज़ जल्दी न कर दी जाए जो पिछली उम्मतों के लिए अजाब के जरिए तेजी से पूरी तरह उखाड़ फेंकने के रूप में कर दी जाती थी। तो वे रहमत थे। फिर उनकी भलाई, उनका मार्गदर्शन और जो कुछ उनके साथ भेजा गया है और बाकी है, हर कोई उसे समझ सकता है, उससे जुड़ सकता है और हर समय उससे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है। फिर जो लोग ईमान लाए उनके लिए अल्लाह की रहमत उनकी वजह से कितनी बड़ी है। वे सबसे अच्छे और बेहतरीन उम्मत थे
اور وہ قیامت کے موقعوں پر سبھی امتوں سے آگے تھے، اور ان کے لیے فضل، عطا اور بڑے گناہوں کی بڑی مغفرت کے عجوبے تھے، اور ان کے لیے گناہوں کے کفارے اور برائیوں کو مٹانا آسان تھا، اور ان کے لیے نیک اعمال کا ثواب کئی گنا تھا، اور ان کے لیے فضیلت والی راتیں تھیں، اور ان کے لیے نمازیں، عبادتیں اور قربتیں تھیں، اور ان کے لیے فتح اور تائیدیں تھیں، اور ان کے لیے زمین اور آسمان کے رب کی طرف سے مغفرت اور رحمت تھی، اور بڑی عطائیں تھیں جو جنت تک پہنچتی ہیں، اور اس میں جو کچھ ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال آیا، یہ سب اللہ کی رحمت ہے ہم پر محمد کی وجہ سے، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اور ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ محمد پر درود، ہم پر رحمت۔ کہہ دو میری طرف تو بس یہی وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے۔ میں تمہارے پاس توحید کی حقیقت اور خالص توحید لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے پاس ایمان کی بنیادیں لے کر آیا ہوں، اور یہ کہ وہ معبود جس نے وجود کو پیدا کیا اور کائناتوں کو بنایا، وہ ایک اکیلا، بے نیاز، زندہ اور قائم رکھنے والا ہے۔ کہہ دو میری طرف تو بس یہی وحی کی جاتی ہے، نبوت اور رسالت کی اس مہر کی طرف سے، اللہ کی وحی سے، کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے۔ تو کیا تم مسلمان بنو گے؟ تم مورتیوں کی پوجا اور خواہشات کی پیروی چھوڑ دو اور ایک معبود کے حکم کی تعظیم کرو اور زندگی میں اس کے حکم پر قائم رہو۔ تو کیا تم مسلمان بنو گے؟ پھر اگر وہ منہ پھیرے اور ماننے اور جھکنے اور اسلام لانے سے انکار کرے تو کہہ دو میں نے تمہیں برابر کی سوچنا دے دی ہے۔ آزمتکم کا مطلب ہے میں نے تمہیں بتا دیا، یہ اذان سے ہے۔ میں نے تمہارے لیے بیان کو اچھی طرح سے پیش کیا ہے اس معاملے میں جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، اور میں نے تم سے کچھ بھی نہیں چھپایا ہے۔ میں نے تمہیں برابر کی سوچنا دی ہے، ایک سیدھے راستے پر، اور میں نے تمہیں اس حقیقت کے بارے میں بتا دیا ہے جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، اور اس انجام کے بارے میں جو ایمان اور کفر پر مرتب ہوتا ہے، اور مومنوں اور کافروں میں سے ہر ایک کے انجام کے بارے میں نے تمہیں برابر کی سوچنا دے دی ہے، اور میں نے تمہیں ایک سمان طور پر آگاہ کر دیا ہے کہ تم میں سے جو کوئی اللہ کے راستے سے روکے اور لڑائی کرے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے صاف دلیل پر اس سے لڑوں گا، نہ دگا کروں گا، نہ چھل کروں گا، اور نہ اچانک آ پڑوں گا۔ سمجھے تھا آپ نہیں؟ تو کہو میں نے تمہیں ایک سمان طور پر آگاہ کر دیا ہے، میں نے تمہیں سیدھی راہ پر کھل کر بتا دیا ہے، اور اب جس سندیش کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے تتھا جو ایمان لائے گا اور جو انکار کرے گا ان کے انجام کے بارے میں ہم اور تم گیان میں برابر ہیں، اور یہ بھی کہ جو ہم سے لڑتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روکتا ہے ہم اس سے لڑتے ہیں۔ تو کہو میں نے تمہیں ایک سمان روپ سے آگاہ کر دیا ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ تمہیں جو وعدہ دیا گیا ہے وہ قریب ہے یا دور۔ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے یعنی سب سے بڑا معاملہ، قیامت اور وہاں کی سزا اور نعمتیں، اور دنیا میں تم سے جو وعدہ کیا گیا ہے یدی تم کفر پر اڑے رہو تو مومنوں کی تمہارے اوپر مدد، ان کا تم پر غلبہ، اور حق کی طرف سے انہیں تم سے لڑنے کی اجازت۔ یہ ایک ہونے والی بات ہے جس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ مومنوں کو کافروں پر ضرور غلبہ حاصل ہوگا، اور یہ دین اوشیہ پھیلے گا یہاں تک کہ وہ پوری دھرتی پر چھا جائے گا، اور کافروں کو قیامت میں اور آگ میں ضرور سزا دی جائے گی۔ یہ ایسی بات ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، لیکن کب؟ قریب یا دور؟ اگیات۔ وہ تمہیں ایک لمبی مہلت دے یا وہ قریب ہو۔
اور مجھے نہیں پتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا دور، لیکن وہ ضرور آئے گا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ ظاہر بات کو جانتا ہے، وہی ایک ماتر سچا ایشور ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ وہ کہی گئی ظاہر بات کو بھی جانتا ہے، اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے۔ جس کا یہ گن ہو، اس سے ڈرنا، اس سے بچ کر چلنا اور اس کی مہما کے آگے جھکنا ادھک اپیکت ہے، کیونکہ جو اس سے اڑا رہتا ہے، اس کا ویرودھ کرتا ہے اور اس کا انکار کرتا ہے، اس کا انجام بہت برا اور کٹھور ہے۔ کچھ بھی اس سے چھوٹتا نہیں اور کوئی بھی اس سے کچھ چھپا نہیں سکتا۔ بس ظاہر بات کو جانتا ہے، اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے۔ اس کے لیے راز اور ظاہر برابر ہیں، تو ان کی باتیں تمہیں دکھی نہ کرے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا چھپاتے ہیں اور کیا ظاہر کرتے ہیں، اور جس کا یہ گن ہو، اس سے کیسے نہ ڈرا جائے اور اس سے کیسے نہ پرہیز کیا جائے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ ظاہر بات کو جانتا ہے، اور جو تم چھپاتے ہو اور اپنے حالات میں اور اپنے دلوں میں چھپا کر رکھتے ہو اسے بھی جانتا ہے۔ وہ ظاہر بات کو جانتا ہے اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے۔ اگیات، شاید وہ چیز جس کے ساتھ مجھے تمہاری اور بھیجا گیا ہے اور جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، یا اس کا ٹل جانا، یعنی تم پر عذاب کی دیر ایک نشچت اودھی تک ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کیا ہے، اور تمہارے پاس عذاب کے آنے میں جلدی نہ ہونا شاید ایک پریکشا ہو، تمہارے لیے ایک امتحان، اور ایک نشچت سمے تک کی مہلت جس پر اللہ نے عذاب لکھ دیا ہے، اس سے عذاب دیر نہیں ہوگا، اور جس کے لیے اللہ نے اس کی اجل لکھ دی ہے اس کی اجل دیر نہیں ہوگی، اور قیامت کا وقت اس سمے سے دیر نہیں کرے گا جو اللہ نے طے کیا ہے، کیونکہ فیصلے کا دن ایک نشچت وقت ہے، وہ نردھارت اور سیما بدھ ہے، اس لیے نہ آگے آئے گا نہ پیچھے۔ شاید یہ تمہارے لیے ایک پریکشا ہو اور ایک نشچت سمے تک کی مہلت، اور یہیں سے لوگوں میں بہت سے وعدوں کے دیر ہونے اور ان چیزوں کے بھی دیر ہونے سے جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے اور جن سے انہیں ڈرایا جاتا ہے فتنہ پیدا ہوتا ہے، اور اسی طرح امت نبیوں دوارا کیے گئے بہت سے وعدوں کو دیر سے آنے والا سمجھتی رہی ہیں۔ وہ ہلا دیے گئے کہ رسول اور ان کے سنگ ایمان والے بولے، اللہ کی مدد کب؟ کیا تم نے سمجھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ تم پر پہلے والوں جیسے امتحان ابھی نہیں آئے؟ مدد کب؟ وعدہ۔ رسول کہاں؟ نبیوں سے یہی، مدد قریب۔ تم اسے دیر سمجھتے ہو جبکہ معاملہ پیدا کرنے والے خالق کی طرف سے ایک ایسے سمے سے بندھا ہوا ہے جو نہ آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے ہٹتا ہے، ہر چیز اپنے وقت پر آتی ہے، اور مجھے نہیں پتا، شاید یہ تمہارے لیے ایک پریکشا ہو اور ایک وقت تک کی مہلت ہو۔ اسی وجہ سے جو کوئی اللہ کے ساتھ تقوی اور سچائی پر ڈٹا اور جمع رہتا ہے، انجام اسی کے حق میں ہوتا ہے، چاہے وہ قریبی ہو یا دور کا۔ اور اگر آزمائش، پریکشا اور امتحان کا سمے لمبا ہو جائے یا کسی معاملے میں دشمنوں کا دبدبا ہو جائے تو انجام، انت اور نتیجہ اسی پرہیزگار، سچے، صبر کرنے والے اور ڈٹے رہنے والے کے لیے ہوگا۔ تو معاملے میں جلدی مت کرو، جیسا کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب حضرت خباب بن الارت ان کے پاس شکایت لے کر آئے اور حضرت عمار بن یاسر بھی آئے، کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کریں گے؟ اور وہ کعبہ کے پاس بیٹھے تھے۔ تم سے پہلے کے لوگوں میں کسی کو آری سے سر کے بیچ رکھ کر 2 حصوں میں چیر دیا جاتا تھا، پھر بھی وہ اپنے دین سے نہیں ہٹتا تھا، اور ان میں کسی کو لوہے کی کنگھیوں سے کنگھی کی جاتی، یہاں تک کہ اس کی ہڈیوں اور مانس کے بیچ کا مانس اکھڑ جاتا، پھر بھی وہ اپنے دین سے نہیں رکتا تھا۔ اللہ کرے گا امن۔ لیکن تم جلدی کرتے ہو، اور اس طرح، اور مجھے نہیں پتا، شاید یہ تمہارے لیے ایک پریکشا ہو اور کچھ سمے تک کے لیے آنند۔ اپرادھی اور ظالم حد سے بڑھ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ وہ کامیاب اور وجئی ہو گیا ہے،
یہاں تک کہ جب زمین اپنی شوبھا بڑھا لیتی ہے اور سج جاتی ہے اور اس کے لوگ سوچتے ہیں کہ وہ اس پر قابو پا چکے ہیں، تو ہمارا حکم رات یا دن میں آتا ہے اور ہم اسے کٹی ہوئی فصل کی طرح بنا دیتے ہیں، جیسے کہ کل وہ آباد ہی نہ تھی۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور اسی طرح جو کچھ ان کی کہانی اور ان کا معاملہ تھا، یہ سب بتاتا ہے اس کی مہمہ مہان ہے اور وہ اپنی اونچائی میں سب سے اوپر ہے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے زمین کے پورب اور پشچم کا وارث بنا دیا، جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور تیرے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل پر پورا ہوا ان کے صبر کے کارن۔ یہ ان کے صبر کے کارن پورا ہوا۔ یہ ان کے صبر کے کارن پورا ہوا۔ ہاں، کیسے؟ اور ہم نے اسے تباہ کر دیا جو فرعون اور اس کی قوم بناتے تھے، اور جو وہ اونچا کرتے تھے، وہ اور جو ان کے ساتھ تھے سب چلے گئے۔ مصر میرا، نہریں نیچے ڈوبا۔ اللہ ہے ایک۔ اور جو کچھ بھی ان کی کہانی اور ان کا معاملہ تھا، عاد، سمود، رس والوں اور ان کے بیچ کی بہت سی پیڑھیاں، ہم نے ہر ایک کے لیے مثالیں بیان کی اور ہر ایک کو پوری طرح تباہ کر دیا۔ اور سب نے کہا، یہ کیا ہے جو تمہارے ساتھ سنا جاتا ہے؟ اپنی یہ خبر لاؤ۔ سب نے یہی کہا اور سب کے سب چلے گئے۔ مت بہکو، وقت طے، محمد سچے۔ مخلوقات میں ان سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ ان کا کہا ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں، اندھیپن کے بعد ہدایت آتی ہے۔ دل یقین رکھتے ہیں، ان کا کہا ہوگا، ان پر، ان کے اہل و صحابہ پر سلام۔ ہماری عید کا نعرہ، اللہ نے وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلے ہی گروہوں کو ہرایا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کی مہمہ مہان ہے اور وہ اپنی اونچائی میں سب سے اوپر ہے۔ اس نے کہا، اور مجھے نہیں پتا، شاید یہ تمہارے لیے ایک پریکشا ہو اور کچھ سمے تک کے لیے آنند، صبر، سچ، فتح۔ انت، ستائے۔ کہا، شاید تمہارا رب دشمن کو مٹا دے، تمہیں زمین کا وارث بنائے، پھر دیکھے کیسے کرتے ہو۔ پھر اللہ نے کہا، پیڑت وارث۔ اس نے کہا، اے رب، حق کے ساتھ فیصلہ کر، اور ہمارا رب رحمان ہے، جو تم بیان کرتے ہو اس کے خلاف مدد مانگی جاتی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نبی کیا کہتے؟ اللہ نے بتایا، شعیب نے کہا، ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے بیچ حق سے فیصلہ کر، تو ہی فتح، تب جاننے والا ہے، تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور نبی نے کہا، اے رب، حق کے ساتھ فیصلہ کر، اور اس نے کہا، اے رب، حق کے ساتھ فیصلہ کر۔ اور اللہ نے بدر کے دن ان کے ساتھ انصاف کیا، اور اللہ نے خندق کے دن انہیں واپس لوٹا دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ذلیل کیا، اور فتح کے دن ایمان والوں کو ان پر وجے دی گئی۔ اور اس طرح کہو، اے رب، حق کے ساتھ فیصلہ کر، اور ہمارا رب رحمان ہے، جس کی مہمہ مہان ہے، جو اس کی اور آنے والوں اور اس کی اور مڑنے والوں کے لیے بہت مہربان ہے۔ اور ہمارا رب رحمان ہے، جو تم بیان کرتے ہو اس کے خلاف مدد مانگی جاتی ہے۔ میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں، میں اس کی پاکی بیان کرتا ہوں، اور میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں اور اس پر نربھر ہوں۔ جو تم بیان کرتے ہو اس کے خلاف مدد مانگی جاتی ہے۔ تمہاری جھوٹی باتوں، تمہاری چنوتیوں، تمہاری ڈھٹائی، آپ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تمہارے کفر اور شرک کے دعووں، اور رسول و ایمان والوں کو دی گئی تمہاری دھمکیوں سے۔ اللہ ہمارا رب ہے، رحمان ہے، جو تم بیان کرتے ہو اس کے خلاف مدد مانگی جاتی ہے۔ اس کی مہمہ مہان ہے اور وہ اپنی اونچائی میں سب سے اوپر ہے۔ تو تم جلدی یاد کرو گے جو میں تم سے کہتا ہوں، اور میں اپنا معاملہ اللہ کو سونپتا ہوں۔ فرعون کی قوم میں سے جو ایمان لایا تھا وہ کہتا ہے، یوں اللہ نے اسے ان کی چالوں کی برائی سے بچایا، اور فرعون کی قوم پر سب سے کٹھور عذاب چھا گیا، جیسا کہ وہ فرماتا ہے، بس سچ مچ مہماوان ہے، اتی اچا۔ تو تم جلدی جان جاؤ گے کہ اچھا انجام کس کے لیے ہے۔ بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ اور ہمارا رب رحمان ہے، جو تم بیان کرتے ہو اس کے خلاف مدد مانگی جاتی ہے۔ اس کی مہمہ مہان ہے،
हमें कामिल ईमान और यकीन अता फरमा और हमें नबियों और उनके अनुयायियों यानी सिद्दीकों, मुकर्रबों, शहीदों और नेक लोगों के साथ मिला दे और हमें उनके काफिले से पीछे न छोड़ना, ऐ सबसे ज्यादा करम करने वाले। और हमें अपने अमीन नबी की उम्मत में वह दिखा जिससे उनकी आंखें ठंडी हों और उनका दिल और मन प्रसन्न हो और जिससे तेरे नेक बंदो, तेरे प्रेमियों के दिल खुश हो। ऐ अल्लाह, में हमारे परिवार, हमारी इज्जत, हमारी जिम्मेदारियां, हमारे देश, वतन और पूरब पश्चिम के हमें उनमें वह दिखा जिससे आंखें ठंडी हों और नेक लोगों के दिल खुश हों। धोखेबाजों, दुष्टों, भ्रष्टाचारियों, जालिमों और हमलावरों की साजिशें हमसे दूर कर दे। ए कवि, ए मतीन, तू ही मदद करने वाला है और तुझ पर ही भरोसा है और तुझ पर ही निर्भरता है और तेरी ही ओर लौटना है। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। ए हमारे रब, हमारे गुनाहों को और हमारे मामलों में हमारी ज्यादतियों को माफ कर दे और हमारे कदमों को मजबूत कर और हमें काफिर लोगों पर जीत दिला। रब, माफ कर, थाम, जीत दे। रब, माफ कर, थाम, जीत दे। हे प्रभु, हमें जालिमों के लिए फितना न बना, अपनी रहमत से काफिरों से बचा। ए हमारे रब, तुझ पर भरोसा, तेरी ओर रुजू और लौटना तेरी ही ओर। हमें काफिरों की आजमाइश न बना, माफ कर, तू अजीज हकीम है। रब, हमें वह पहले मोमिनों को बख्श, दिल से द्वेष हटा, तू रहीम। ए अल्लाह, हमारी सभा और श्रोताओं पर नजर कर, हमें सेना में तेरी मोहब्बत के लोगों में रख जो तेरा वचन निभाए। ए अल्लाह, हमें पसंदीदा राह पर रख, न छोड़। संभालो। सूरह फातिहा के रहस्य के साथ हजरत की उपस्थिति में
ہمیں اللہ کی کتاب دیجیے جس میں نیائے شاستر کے راستے، وچار، سبق، گزرے ہوئے لوگوں کے حالات، پروتساہن اور بھے کی خبریں، آدیشوں کا گھوشنا پتر، بدھمانی کے شبد، سوکشم وگیان کے چھپے رہسیہ اور وہ سب کچھ ہے جس کی سبھی پرانیوں کو دھرم اور دنیا میں ایک ساتھ اور اکیلے میں ضرورت ہوتی ہے۔